اسرائیلی فوج نے درندگی کی انتہا کرتے ہوئے نماز پڑھتے فلسطینیوں پر ہزاروں پاؤنڈ وزنی بم گرا دیے ہیں۔ نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت 100 افراد شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ شمالی غزہ کے علاقے الدرج میں پناہ گزیر کیمپ میں قائم اسکول میں 250 کے قریب فلسطینی نماز فجر ادا کر رہے تھے کہ اسرائیل نے ان پر بم برسا دیے۔ میزائلوں کے حملے میں 100 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے، جن میں بڑی تعداد میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں فلسطینی پرچم اٹھائے مظاہرین نے اسرائیل کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا۔ سویڈن میں بھی فلسطین کی حمایت میں ریلی نکالی گئی۔ لندن میں بھی ساحل سمندر پر فلسطینی پرچم تھامے بڑی تعداد میں لوگوں نے غزہ میں اب تک شہید ہونے والوں کو یاد کیا۔ جبکہ مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر رام اللہ میں سینکڑوں افراد کی اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی، جبکہ دوسری جانب تل ابیب میں اسرائیلی حکومت کے خلاف سینکڑوں افراد سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ نیتن یاہو سے مستعفی ہونے اور یرغمالیوں کی رہائی کا معاہدہ کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ رپورٹ دیکھ لیتے ہیں۔ میرے خیال میں رپورٹ سے پہلے جو ہے وہ ہم چاہیں گے کہ ڈاکٹر خالد قدومی جو ترجمان ہیں حماس کے، ان سے بات کر لی جائے اور مزید کیا صورتحال ہے وہ جانا جائے۔ بہت شکریہ خالد قدومی صاحب، آپ نے قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے۔ سر، اس وقت اسرائیل کے وحشتناک حملوں اور بے گناہ فلسطینیوں کے قتل عام کے خلاف مختلف ممالک میں احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں، مگر اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار ہے۔ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ کا۔ اس وقت کے واقعان غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ انسانیت کے ضمیر کو قتل ہو رہا ہے۔ انسانیت کے خلاف ایک بہت وحشیانہ حملہ ہو رہا ہے ان مجرموں کے طرف سے اور ان اسرائیلی درندوں کی طرف سے۔ ہمارے بیچارے عوام، نہتے عوام فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر، محاصرے کے اندر، وہاں انہوں نے کوئی ایسے جرم نہیں کیا۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ جو درندے ہیں کہ اسرائیلی آرمی اور اسرائیلی آفیسرز جو ان کے وزراء اعلان کر رہے ہیں کہ ہمیں موت سے زیادہ کوئی اور دردناک حل سوچنا چاہیے غزہ والوں کو مارنا۔ پھر ایک اور وزیر کہہ رہا ہے کہ یہ فلسطینی انسان ہے ہی نہیں ہے۔ پھر اور کہہ رہے ہیں کہ وزیر ہے، میں کہہ رہا وزیر ہے کہ جو کیبنٹ میں ہے، جو اقوام متحدہ اس کو ریکوگنائز کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطینی عوام غزہ میں اس کو نکالنا چاہیے ہے اور کسی اور جگہ جانا چاہیے تاکہ ہم غزہ میں آ جائیں اور غزہ پہ حاوی کریں اور ختم کر دیں یہ مسئلہ فلسطین۔ اور یہ سب کچھ 21 سینچری کے اندر ہے اور یہ سب کچھ ہے میڈیا کے اندر ہے اور یہ سب کچھ دنیا کے سامنے ہے۔ اسرائیل کا اس جنوسائیڈ کو نہیں روک رہا ہے، اس کا واحد وجہ ہے کہ ابھی تک یہ جو منافق امریکہ ہے کہ وہ صحیح طریقے سے پریشر نہیں ڈال رہے ہیں۔ کل پرسوں 3.5 بلین ڈالر کا بجٹ کو سینکشن کیا ہے کانگریس نے کہ اسرائیل کو نیا اسلحہ کو فراہم کرنا ہے۔ آج اگر بائیڈن یہ جو منافق کہنے لگے کہ اونچا آواز میں کہ نتنیاہو کے ساتھ فون پہ بات کرتے ہیں، بجائے اونچا آواز ہے جا کر کے اس قتل عام کو اور اس جنوسائیڈ کو روکنا۔ آج اعلان کرے کہ جی کل ہم گولیاں نہیں دیں گے، ہتھیار نہیں دیں گے، اسرائیل کا جنگ کل پرسوں رکے گا۔ ہمارے کہ مسلم امہ کا حکمرانوں کا اپنے تعلقات اس اسرائیل کو کے ساتھ کے ختم کرے۔ اکانومک تعلقات ہیں، اپنا سیاسی تعلقات ہیں، ڈپلومیٹک تعلقات ہیں۔ یہ اسرائیل جب تک اس کو اپنا آپ کو پرایا نہ سمجھے کہ یہ جنوسائیڈ کرتے رہے گا۔ یہ نتنیاہو اور اس کے کابینٹ ہے اور یہ اسرائیل کا مین مقصد اس وقت ہے کہ یہ فلسطینی عوام کو ختم کرنا ہے تاکہ اس کے بعد کوئی اور آواز نہ اٹھے، تاکہ اس کے بعد مسجد اقصی اور قبلہ اول مسلمانوں کے بارے میں گزشتہ دنوں غزہ میں اسکول پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے میں 100 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے، جبکہ درجنوں زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اس ہولناک واقعے کی دنیا بھر میں مذمت کی گئی، مگر عملی طور پر عالم اسلام کو کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ 100 سے زائد شہید ہوئے تھے کل
الدرج والے جو شہر ہے غزہ کے مشرقی، غزہ سٹی کے مشرقی علاقہ میں، نمازی تھے، فجر کی نماز میں پڑھنے والے 125 آدمی کو شہید کر دیا ایک جھلک میں ہے۔ لوگ وہاں گھوم پھرتے ہیں بیچارے، اپنے لوگوں کا ڈیڈ باڈیز کو ڈھونڈ رہے ہیں، بجائے ڈیڈ باڈی ہیں وہاں گوشت پلاسٹک بیگ کے اندر کو ڈالا جائے گا، 17 کلو، 80 کلو، 40 کلو، یہ لو لو اور جا کر دفنا دو۔ اپنے بیٹے بیٹیاں بزرگوں کا کو شہید کر دیا اسرائیلی درندوں نے، اور ابھی تک لوگ صرف مذمت بھی کرے جا رہے ہیں۔ مذمت بالکل اس قتل عام کو اور نسل کشی نہیں رکے گا۔ ابھی فی الحال کے کانفرنس کے OIC کا اجلاس ہو چکا ہے، انہوں نے کہ کوئی ایسی بات کے قدم نہیں اٹھایا ہے کہ جا کر اس اسرائیلی درندوں کو روکنے کے لیے۔ اب میں کیا خواب دیکھ سکتا ہوں کہ جی اسلامی دنیا سے کہ کوئی آرمی موو ہوتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جنگ کرے گا؟ یہ میرے خیال کہ یہ میرے بہترین خوابوں کے اندر یہ چیز نہیں آ سکے گا، مگر کم از کم ڈپلومیٹک محاذ پر کوئی ایسا دباؤ آنا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں عرض کیا ہے کہ جی پچھلے سوال میں ہے کہ جی اکانومک تعلقات ہے کہ اس اسرائیل کے ساتھ کو ختم کرنا ہے۔ حکمت عملی یہ ہونا چاہیے کہ ابھی یہ کہنا ہے کہ جتنی بھی توافق نامہ ہے، جتنا بھی قرارداد ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کے بارے میں یا جو دیگر کہ پولیٹیکل اپروچ ہے کہ مسلم امہ کو اناؤنس کرنا چاہیے کہ اب وہ ٹیبل میں نہیں ہے۔ یہ اسرائیل قابل احترام نہیں ہے، یہ اسرائیل گفتگو کو زبان کو نہیں سمجھتے ہیں۔ دنیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ فلسطینی عوام کے پیچھے یہ بیچارے نہتے ہیں، کہ یہ بیچارے کے بچے ہیں 40,000 سے زائد جب آج شہید کا ہو گیا، جن میں سے 70% خواتین اور بچے ہیں۔ ابھی تک کہ ہمارے کے مسلم کنٹریز کا گورنمنٹ کو سمجھنا چاہیے کہ دوسرا کے اپروچ کو کرنا چاہیے، دباؤ لیکن کرنا۔ قدومی صاحب قطع کلام کی معذرت ہے، وزیر اعظم پاکستان نے اقوام متحدہ سمیت عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیلی جارحیت کو روکنے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ دیگر اسلامک ممالک کا کردار کیسا دیکھتے ہیں آپ اس وقت؟ جی پرائم منسٹر آف پاکستان اور گورنمنٹ آف پاکستان کا جو ان کے سٹیٹمنٹس اور ان کے موقف ہے کہ ڈپلومیٹک لحاظ سے کہ اس کو کرنا چاہیے، اگرچہ پازیٹیو ہے، ایڈوانس ہے، ہم تحسین کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ملٹی ڈائمینشنل آئیڈینٹی ہے، ایشیا کے اندر، OIC کے اندر، اقوام متحدہ کے اندر، سارک کے اندر آواز اٹھانا چاہیے کہ ابھی ٹیوزڈے والے دن سیکیورٹی کونسل منعقد ہونے والے ہیں الجزائر کی درخواست پر۔ ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب سے، پاکستان وزیر اعظم سے، کہ وہاں کے الجزائر کا ایفرٹس کو سپورٹ کیا جائے اور اس قتل عام کا جو فلسطین میں ہے اس کا کنڈیم کیا جائے، اور ساتھ ساتھ کہ جو حکومت پاکستان نے کمٹ کیا ہے کہ جی ہر مہینہ کو 1000 ٹن کھانا پینا کی اشیاء کو ادھر پہنچانا، اس کا اسٹریم لائن کرنا ہے اور اس کو وہاں واقعی پہنچانا ہے۔ وہاں کے ہمارا عوام کے کھانا پینا خیمہ ہر چیز کی ضرورت ہے، تو اس لیے کہ یہ پاکستان جیسا عظیم ملک ہے، ہمیں چاہیے کہ وہ اپنے حیثیت کو دیکھ کر کے اس کو استفادہ کیا جائے تاکہ واقعی کہ اسرائیل کے خلاف کوئی صحیح طرح دباؤ آ جائے۔ ابھی اقوام متحدہ میں سیکیورٹی کونسل کے اندر جلسہ میٹنگ ہونے والے ہیں، پاکستان کے امپیکٹ ہونا چاہیے، الجزائر کو سپورٹ کرنا چاہیے، ICJ کے اندر ساؤتھ افریقہ کے ساتھ سپورٹ ہونا چاہیے، جس طرح کے وزیر اعظم صاحب نے اعلان کر دیا، اس کو پریکٹیکلی طور پہ کہ پرسو کرنا چاہیے، ٹیم کو ڈیزائن کرنا چاہیے اور وہاں کا پریکٹیکلی طور پہ ہونا چاہیے۔ ہم تو صرف درخواست کرتے ہیں گستاخی معاف کہ یہ چیزیں کہ جو ہم نے پرومس کیا عوام کے لیے اعلان کر دیا کہ پاکستانی گورنمنٹ ان کو کھانا پینا اور اشیاء کے ہر مہینہ کو پہنچانا، میرے خیال کہ اس کو عملی جامہ میں کرنا چاہیے اور عملی طور پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔
वज़ीर आज़म साहब को हम ये पैगाम पहुंचा रहे हैं कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम पाकिस्तान की तरफ से जब रुख देखते हैं उनको एक मदद नाम आता है, उनको शरीक नाम आता है, किबला अव्वल मुसलमानों के मदद करने के लिए, इस्लाम को मदद करने के लिए, कि मज़लूमों को मदद करने के लिए। इसलिए हमारी बहुत बड़ी उम्मीदें हैं कि इस पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी अवाम को अल्लाह आपको हामी और नासर भी है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया खालिद क़दूमी साहब आपका, आप हमारे साथ मौजूद। पूरी जो है वो हमें अभी इस वक्त क्या सूरत हाल है गजा की, उससे जो है वो आपने हमें अपडेट किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।